جب ہم ماں کے قدموں میں جنت مانتے ہیں تو رسول اللہ کے قدموں میں جنت کیوں نہ مانتے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں ہزاروں جنتیں آئی سمٹ کر کوئے جانا میں، وہاں ایک جنت نہیں ہے بلکہ ہزاروں جنتیں سمٹ کر کوئے جانا میں، جو قدم رکھتے قبر میں تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے۔ وہ رسول مردے کو دفن ہوتا ہوا دیکھ رہے، توجہ کر حقائق یہ ہے کیا بات۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول اس مردے کو جب قبر میں رکھا جا رہا ہے تو اللہ کے رسول زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں اور مردے کی تدفین دیکھتے ہوئے حضور اتنا روتے ہیں کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ مالک جنت رو رہا ہے مردے کو دفن ہوتا ہوا دیکھ، اور جنہیں کلمہ بھی یاد نہیں، رونا تو یہی ہے کہ جنہیں کلمہ بھی یاد نہیں ہے وہ حضرات اتنے بے فکر ہو کر کے سو رہے ہیں۔ ابھی مفتی صاحب اسی پہ رونا رو رہے تھے، اور سب کا رونا یہی ہے کہ ہم زیادہ حق سے کہیں نہ کہیں ہٹ رہے ہیں، ہم حقائق کی دنیا سے دور ہو رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی شریف آنسوں سے تر ہو گئی روتے روتے، اور داڑھی مبارکہ سے آنسو ٹپک کر جنت البقیع مدینہ منورہ کے قبرستان کی زمین پر جو ہے وہ مس ہونے لگے، اور اس اتنی زمین کے حصے پہ کیچڑ ہو گیا۔ یہ حدیث میں کہ اپنی طرف سے نہیں کہ مٹی بھیگ گئی، یعنی رونے والا کتنا روتا ہے کہ مٹی بھیگ سکتی ہے، داڑھی تر ہو سکتی ہے۔ آدمی اگر تھوڑا موڑا روئے تو آنسو آتے رخسار پہ آکے ختم ہو جاتے، اور زیادہ روئے تو زیادہ سے زیادہ داڑھی میں چھپ جاتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارکہ ہماری طرح تھی بھی نہیں، وہ انتہائی گھنی تھی۔ گھنی داڑھی کا تر ہونا، بھیگ جانا، پھر اس سے آنسو ٹپک کر کے زمین کا کیچڑ میں تبدیل ہو جانا، آخر کتنے آنسو بہے ہوں گے، کتنا اللہ کے رسول نے رویا ہوگا۔ تب یہ کیفیت ہوئی، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کے قربان، آپ بھی رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام قبر کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں اس قبر کی تیاری کر لو، اس قبر کی تیاری کر لو، اس لیے کہ یہ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ جو یہاں کامیاب ہوا وہ وہاں کامیاب ہوا، جو وہاں پھنس گیا اللہ اکبر پھر وہ ناکام ہوگا۔ اندازہ تو فرمائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بتاؤ اس قبر کے لیے ہمارے پاس کیا تیاری ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ اکبر، ہلاک کر دیا تم کو مال کی زیادہ طلب نے، حتیٰ کہ تم قبروں کے دہانے پر پہنچ گئے، حتیٰ کہ تم قبروں کی گڑھے کے دہانے پر پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں آج ہم لوگ کہاں ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تمہارے 3 دوست ہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں تمہارے 3 دوست ہیں، مال کے چکر میں خدا کو بھولنے والوں، دنیا کی محبت میں خدا کو فراموش کر دینے والوں، روزی کے چکر میں رزاق کو بھول جانے والوں۔ ذرا سوچو تو صحیح، اندازہ تو کرو، یہ میری دکان ہے، یہ میرا مکان ہے، یہ میرا مان ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میری اولاد ہے، یہ میری بہنیں ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے احباب ہیں۔ سن لو اللہ کے بندوں، دل و دماغ کے ساتھ، دل کے کانوں سے سنو، اللہ کے سچے نبی فرما رہے ہیں تمہارے 3 دوست ہیں۔ ایک دوست وہ ہے جب تک تمہاری زندگی ہے وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، کتنا بے وفا ہے، جب تک تمہاری زندگی ہے وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، جیسے ہی تمہاری روح کا رشتہ تمہارے جسم سے ٹوٹ جاتا ہے وہ دوست دوسروں کا ہو جاتا ہے، وہ بیگانہ ہو جاتا ہے، یعنی جیسی روح نکل گئی وہ اوروں کا ہو گیا، وہ وارثوں کا ہو گیا، وہ دوسروں کا ہو گیا۔ اللہ اکبر، وہ اتنا بے وفا دوست کون ہے پتہ ہے؟ اسی کو مال کہتے ہیں، مال۔ اللہ اکبر، سب سے بے وفا مال تھا، اس سے انسان نے اتنا دل لگایا، اسی مال کے لیے تو کسی کی پگڑیاں اچھل رہی ہے، اسی مال کے لیے تو انسان حلال و حرام میں تمیز نہیں کر رہا ہے، اسی مال کے لیے تو انسان کسی کا سر کاٹ رہا ہے، اسی مال کے لیے تو انسان کسی سے حسد کر رہا ہے، اسی مال کے لیے تو انسان کسی سے بغض کر رہا ہے، اسی مال کے لیے تو ایک دوسرے پہ جادو کروایا اور کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے میرا یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، جب تحقیق کی جاتی تو پتہ چلتا ہے ارے اس پر تو جادو کیا ہوا ہے۔ اکثر لوگ، اللہ اکبر، میں تو کہتا ہوں اس دنیا میں وہ خوش نصیب ہے جس پہ جادو نہیں ہوا۔
ہوا ہو، اتنا جادو عام ہو رہا ہے، اتنا جادو کیا کرایا جا رہا ہے۔ مشرکین کے مذہبی رہنماؤں کے پاس 500 روپے دے کر کے عورتیں جادو کروانے کے لیے جاتی ہے، مرد جادو کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کے یہاں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہو رہے ہیں، تباہی ہو جانا چاہیے، اس کے دکان بہت چل رہی ہے، بربادی ہو جانا چاہیے۔ سن لو، کسی کو مشکلات میں ڈالنے والوں، کسی کو تکلیف میں ڈالنے والوں، تم کسی کو تکلیف میں ڈالو گے اپنی حیثیت کے مطابق، اور اللہ تمہیں بلا میں گرفتار کرے گا اپنی شان کے مطابق۔ دوسروں کو غم دے کر کبھی تمہیں خوشی نہیں مل سکتی، دوسروں کو درد دے کر کبھی تمہیں قرار نہیں مل سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے 40 دن تک اللہ اس کی عبادتیں قبول نہیں کرتا۔ اگر اسی حالت میں وہ مر جائے، قیامت کے دن اللہ کی نگاہ رحمت سے محروم کر دیا۔ اب تو حال یہ ہے، عورتیں جن کے پاس جادو کرانے کے لیے جاتی وہ پیسہ بھی لیتے ہیں اور آبرو بھی لیتے ہیں۔ کیا حالات ہے؟ یہ حسد تمہیں کہاں تک لے کر کے جا رہا ہے؟ اور جادو کرنا کروانا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جادو کرنا کرانا یہ کفر ہے۔ ہو سکے تو لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے والے بنو، تکلیف میں مبتلا کرنے والے بنو۔ جو لوگوں پہ جادو کر کرا کے لوگوں کو تکلیف میں ڈالتے ہیں ان کو بڑی دردناک موت آتی ہے، بڑی بدترین موت آتی ہے۔ وہ تڑپ تڑپ کر مرتے ہیں، بلکہ وہ موت بھی مانگے تو انہیں موت نہیں آتی، اتنا دردناک قدرت ان کا حال کرتی ہے۔ اس لیے کسی کو دکھی مت کرو، کسی کو تکلیف میں مت ڈالو، کسی کو مشکل میں مت ڈالو۔ ایک جملہ کسی صوفی مفکر نے کہا تھا، تم کسی کی زندگی کو دکھی کرو گے، تم کسی کی زندگی کو برباد کرو گے، اللہ تمہاری موت کو برباد، اللہ تمہاری موت کو دکھی کرے گا۔ تم مرتے وقت دکھی دنیا سے ہو سکے تو کسی کے کام آؤ، کسی کی مدد کرو، بلکہ حدیث پاک تو یہاں تک ہے کسی کو مصیبت میں دیکھ کر کبھی خوش مت ہونا۔ حدیث پاک کسی کو مصیبت میں دیکھ کے خوش مت ہونا، اس لیے کہ اللہ جس کی مصیبت کو دیکھ کر تم خوش ہو رہے ہو، اللہ رحم کر کے اس کی مصیبت کو دور کر دے گا، اور اس مصیبت میں اللہ تم کو گرفتار کر دے گا۔ بلکہ کسی مسلمان کو مصیبت میں دیکھ کر جو خوش ہوتا ہے، اللہ اس وقت تک اس کو موت نہیں دیتا جب تک کہ وہ اس مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے۔ آج ہم سنتے ہیں کہ فلاں بیمار پڑ گیا، خوش ہوتے ہیں، اچھا بہت چڑھ رہا تھا مال پر، بیمار ہوا، اچھا ہوا۔ تم بھی تیار ہو جاؤ، اس کا بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، خوش ہوتے ہیں، اچھا ہوا اس کا بیٹا لنگڑا ہو گیا۔ مسلمانوں، مسلمانیت کہاں ہے؟ آج سے تقریباً 9 صدیاں پہلے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ فرماتے دین کتابوں میں ہے، دیندار قبروں میں چلے گئے، اب تو لوگ نمائشی کرتے تھے۔ 900 سال پہلے کہا تھا، اندازہ فرمائے۔ میں سوچتا ہوں یا اللہ آج کیا رہ گیا؟ جب 900 سال پہلے نمائش کی بات کی داتا صاحب نے، تو لوگ آج کیا کر رہے ہیں؟ بڑی خوبصورت بات کی امام غزالی نے فرما دی، کہتے ہیں پہلے لوگ عبادت کر کے ریاکاری کرتے تھے، اب لوگ کچھ نہ کر کے بھی ریاکاری کرتے ہیں۔ یعنی پہلے ریاکاری تھی کہ چلو چندہ دے دو اور بتاؤ کہ ہم نے دے دیا، لوگ آج کل دیتے بھی نہیں ہوتے کہ ہم نے دے دیا۔ یہ حال ہے، یہ کیفیت ہے۔ اللہ اکبر، کل لوگ تہجد پڑھ کے بتا دیتے کہ ہم تہجد گزار ہیں، لوگ اتنے بے باک ہوئے آج تہجد پڑھتے بھی نہیں اور پھر بھی یہ ظاہر کرتے کہ ہم تہجد گزار ہیں۔ یعنی کیا حالات ہیں؟ اور یہ بات بھی امام غزالی نے کہا، اس کو بھی تقریباً 850-900 سال بیت چکے۔ اب آج کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، میں تو کہتا ہوں لوگ فجر بھی نہیں پڑھتے میرے بھائی، اور باتیں ولیوں کی طرح ہیں۔ لوگ فجر، مسلمانوں کی 99% آبادی فجر نہیں پڑھتی، اور باتیں ولیوں کی طرح ہیں۔ ایسی باتیں کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آسمان سے ابھی اتر کر کے آئے، اور جو لوگ واقعی راتیں مصلی پہ گزارتے تھے ان کی باتیں ایسی تھی، آج اگر ان کی باتیں کوٹ کی جائے تو انسان کو لگے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ فاروق اعظم جس کا ذکر قرآن
میں، توریت میں، انجیل میں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرمائے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لا نبی آبادی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وہ فاروق اعظم کہتے ہیں کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، میں کوئی چڑیا ہوتا، لوگ ذبح کر کے کھا جاتے اور ہضم کر کے میں بھولا بسرا ہو جاتا تھا کہ میرا قصہ تمام ہوتا۔ اللہ کی بارگاہ میں مجھے قیامت کے دن کھڑے ہو کے جواب نہ دینا پڑتا۔ کون لوگ جنہیں جنت کی بشارتیں دی گئی، جن کا ذکر توریت میں، انجیل میں، زبور میں، نوح علیہ السلام کی کشتی پر جن لوگوں کے نام لگے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ وہ حضور کے 4 یار صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، یہ وہ لوگ ہیں کشتی نوح پر جن کے نام لگے ہوں۔ اندازہ فرمائے، یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، علامہ شیخ مومن شبننجی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، غور فرمائے کشتی نوح پر جن کے نام لگے ہوں، یہ کوئی معمولی ہستیاں ہے؟ نبی کی کشتی جس کے نام سے مزین ہو، وہ لوگ یہ تصور کریں کہ کاش ہم ایک پرندہ ہوتے، مر کر کے کاٹ لیے جاتے، کھا لیے جاتے، ہضم کر دیے جاتے، بھولے بسرے۔ بھولے بسرے کا مطلب کیا؟ قابل ذکر نہ ہوتے، لوگ ہمیں فراموش کر دیتے، بھول جاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں میرے بھائیوں، وہ مولا مشکل کشا جن کا بھی ذکر ہو رہا تھا، اور مولا علی کا ذکر عبادت ہے بھائی۔ کفی لمبر جب یہ نعرہ لگاتے ہیں تو دل کی کلی کلی کھلتی ہے، دل سے دعا نکلتی ہے، اللہ اکبر۔ کہ اس شک و شبے کے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اب بھی کھل کر کے صحابہ کے احترام کے ساتھ ذکر علی کرنے کے روادار ہیں۔ اور یہ بات تو میں ایسے کرنا چاہتا ہوں، غوث پاک کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہتا اس کی زبان پر میرا نام نہیں آتا، یہ غوث پاک کا فرمان ہے۔ میں کہتا ہوں جب بیٹے کا ذکر چاہے بغیر زبان پر نہیں آتا تو باپ کا ذکر چاہے بغیر زبان پر کیسے آتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم تو نہیں کرتے، ہم نے کہا تیری اوقات کیا ہے تو نہیں کرتا، وہ چاہے تو ہونا، اس لیے کہ جو زبانیں چنی جاتی ہے وہی نبی اور آل نبی کا ذکر کیا کرتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا بات، احترام صحابہ کے ساتھ ابھی ذکر کے کرنے کے عادی ہے، اور الحمدللہ کریں گے، کرتے رہیں گے، اس لیے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ وہ علی جو خاتم الولایت ہے، وہ علی جو اماموں کے باپ ہے، وہ علی اللہ اکبر جو سید العرب ہے، وہ علی اللہ اکبر جو ولیوں کا ولی ہے، جو اماموں کا امام ہے، وہ علی کے مرتضیٰ کا حال ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کو علی چٹھی دیں گے وہ پرسرات سے پار ہوگا، جس کو نہ دیں گے وہ گر کر کے کٹ کر کے گر جائے گا۔ اندازہ فرمائے علی ماں کی شان نے فرمایا علی ساقیے شیر و شربت ہے، میرے امام نے فرمایا ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ اس مولائے کائنات کا حال یہ تھا، رات کے آخری حصے میں ایسے تڑپ کر روتے تھے آخرت کو یاد کر کے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مجھے دیکھنے والے کہتے ہیں جیسے کسی کو سانپ ڈس لینا تو سانپ کا ڈسا ہوا کیسے تڑپتا ہے، ویسے مولا علی آخرت کو یاد کر کے داڑھی پکڑ کر کے تڑپا کرتے تھے اور تڑپ تڑپ کر روتے تھے۔ کیا ہے جس کے بچے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، توجہ کریں، جس کی بیوی جنتی عورتوں کے سردار ہے، جس کا بھائی نبیوں کا سردار ہے، جس کا خاندان میں سردار قیامت کون سردار ہوگا کون نہیں ہوگا قیامت تک کی کسی کی گارنٹی نہیں ہے۔ ایک خاندان نبوت ہے جس کے پہلے بیٹے کو نبی نے سردار کہا، میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، پہلے کو نبی نے سردار کہہ کر مہدی تک سرداری کی سند عطا فرما دی ہے، اور وہ بھی ایسی سرداری کہ امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو ان کی امامت پر مہر لگانے کے لیے حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز ادا فرمائیں۔ میرے امام مطلع القمرین میں لکھتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ سب الگ الگ درخت کی الگ الگ ٹہنیوں سے ہیں، لیکن میں اور علی ایک درخت کی 2 ٹہنیوں کا نام ہے۔ توجہ فرمائے، جو رسول اللہ کے ساتھ کی ٹہنی قرار دی جائے کہ میں اور علی ایک درخت کی 2 ٹہنیوں کا نام ہے، پتا کیا چلا؟ وہ مولا مشکل کشا ایسے رو رہے رات کی آخری پہر میں، کیسے؟ جیسے کہ کوئی سانپ کا ڈسا ہوا روتا ہے۔
آپ ذرا غور کریں، کبھی ہمیں بھی آخرت یاد کر کے رونا آیا ہے؟ سوچو ذرا، غور کرو، کتنے غافل ہم لوگ. ہمیں علماء کی جملے تلخ لگتے ہیں لیکن یہ ہمارے اچھے کے لیے کہتے ہیں. انجیکشن لگانے والوں کو پیسے بھی دیتے ہو، پیار بھی کرتے ہو، لیکن جو روحانیت کا انجیکشن لگاتا ہے اس کو برا کیوں مانتے ہو؟ یہ تو آپ کی اصلاح کی بات ہے، یہ تو آپ کی اصلاح کی بات ہے. لیکن اللہ کے بندوں کبھی غور کیا کہ کبھی ہم نے آخرت کے لیے رویا بھی، آنسو بھی بہایا؟ آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے جو ساتھ چھوڑ دے اسے مال کہتے ہیں. پھر فرمایا تمہارا دوسرا دوست وہ ہے جب تم بیمار پڑتے ہو عیادت کرتا ہے، بیمار پرسی کرتا ہے، مرتے ہو تو تمہیں نہلاتا ہے، دھلاتا ہے، کفن پہناتا ہے اور قبر تک لے آتا ہے، لیکن وہ قبر ساتھ نہیں جاتا. اب مرنے کے بعد اگر کوئی پوچھ لے وہ کیسا تھا تو تعریف بھی کرتا ہے، لیکن قبر میں ساتھ نہیں جاتا. فرمایا وہ تمہاری اولاد ہے، تمہارے دوست ہے، تمہارے بیوی بچے، وہ بھی اتنا ہی ساتھ دے رہے قبر کے کنارے تک. پھر فرماتے ہیں تمہارا تیسرا دوست ہے جو قبر کے اندر بھی تمہارے ساتھ رہتا ہے، تمہارا دل بہلاتا ہے، میزان پہ بیٹھ کر تمہارے اعمال کو وزنی کرتا ہے اور تمہیں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کرتا ہے. وہ کون تمہارا دوست ہے جو قبر میں بھی ساتھ ہے، حشر میں بھی ساتھ ہے اور تمہیں جنت تک لے جاتا ہے؟ فرماتے ہیں وہ تمہارے اعمال ہیں، تمہارے اعمال. اب بتائیں بے وفاؤں کے لیے وقت نکال لیں. میں یہ نہیں کہتا نہ دو، مال بالکل کماؤ. ہم لوگ دقیانوسی خیال کے لوگ نہیں ہیں. ہمارا تصوف قادری تصوف، ہمارا تصوف قادری تصوف ہے. ہمارے غوث اعظم فرماتے روکھا سوکھا کھانے کا نام تصوف نہیں، ہلکا پھلکا پہننے کا نام تصوف نہیں. فرماتے اچھا پہنو اچھا کھاؤ. تصوف یہ ہے کہ اپنا دل یار سے لگائے. کتنا بھی بھاری کپڑا اور میلا کچیلا اور ٹاٹ پہن کر آؤ اور اندر حسد کا کتا بیٹھا ہے تو یہ کون سا تصوف ہے؟ اندر گھمنڈ کا کتا بیٹھا ہے تو یہ کون سا تصوف ہے؟ اگر آپ درخت کی پتی کھائیں اور اس کے بعد غیبت کر کے آپ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائیں، لوگ کہتے ہیں منڈا نہیں کھاتے، مچھلی نہیں کھاتے. میں نے کہا آپ کا میٹر، لیکن ہمارا تصوف قادری ہے. اس لیے کہ ہمیں کہا گیا کہ گوشت بھی کھاؤ، انڈا بھی کھاؤ، سب کھاؤ، لیکن بس مرے ہوئے بھائی کا گوشت مت کھانا. اس لیے کہ انڈا مچھلی بند کرنے سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا مرے ہوئے بھائی کا گوشت بند کرنے سے فائدہ ہوگا. یاد رکھنا اعمال میں تاثیر گوشت انڈا مچھلی بند کرنے سے ہوگی یا نہیں ہوگی یہ عامل حضرات جانے، میں ان کے ساتھ ڈالتا ہوں. لیکن میں تو اتنا جانتا ہوں اپنے مرشد کے کہنے پر جس دن مسلمان غیبت سے پرہیز کر لے گا، منہ کو بند کر لے گا، واللہ اسے کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. غیبت بند کرنا اتنا بڑا وظیفہ ہوگا کہ جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے گا اس کی تقدیر بدل جائے. آپ نے بند کر دیا نا مچھلی انڈا، لیکن آپ نے ابھی تک غیبت کیوں بند نہیں کیا؟ بڑی معذرت کے ساتھ میں کسی کو ٹارگٹ نہیں. ایک بات ہوں، میں صوفیہ کا غلام ہوں، سادات کی جوتیاں سیدھی کرنے والا، علماء کے زیر اثر ہوں. کسی بھی شخصیت کو ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو میں بھی غیبت سمجھتا ہوں اور غیبت کو زنا سے بدتر سمجھتا ہوں، ہے نا. میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہم لوگ ٹارگٹ کرتے نہیں. کئی بات چلی جاتی ہے، اگر یہ کہتے کہ شراب نہ پیو، کوئی شرابی کو لے کے مجھے کیوں کہتے ہیں؟ میرے بھائی ہم جانتے نہیں کہ آپ شراب پیتے ہیں، آپ تک پہنچا جملہ تو ہم کیا کریں؟ بات یہ ہے نا، تو ہم کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتے. یہ بڑا ذمہ دار اسٹیج. لیکن ایک بات کہتا ہوں، میں بہت سارے دنیا دار تو دنیا دار ہیں، میں دیندار لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہوں نا ماشاءاللہ کہ وہ غیبت سے بچ نہیں پا رہے. بہت بڑی بات ہے. شیطان نے دنیا دار لوگوں کو عورتوں کے پیچھے لگا کے برباد کیا، شیطان نے زنا کے اندر لگا کر دنیا دار لوگوں کو برباد کیا، اور دیندار بعض لوگوں کو اللہ ماشاءاللہ سب نے ان کو غیبت میں پھنسا کر، یعنی لڑکا 16 سال کا لڑکا آوارگی میں زنا کر رہا ہے لیکن دیندار کہلانے والا غیبت کر رہا ہے، تو دونوں میں برا کون ہے؟ حدیث ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بدتر ہے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ بھی سن لے بہت خیال سے، کسی کے ہاتھ کی کٹ پتلی نہ بنے. محنت کر کے رمضان شریف کے روزے تم رکھو اور غیبت کر کے ثواب اس کے نام عمل میں ٹرانسفر کرو. کیا کر رہے ہو؟ صدقہ تم دو، زکات تم دو، نماز تم پڑھو، فجر میں تم جاگو اور وہ
اپنے نیکیاں اس کے نام ہے، کیونکہ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں نا غیبت، تو اپنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ڈالتے ہیں، اس کے گناہ اپنے نام اعمال لیتے ہیں۔ اس لیے بیوقوفی نہ کرو، نادانی نہ کرو، کسی کی غیبت کر کے اس کے ہاتھ کی کٹپٹی، ہاتھ کا رومال، اس کا دھوبی نہ بنو، اس لیے کہ جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہو تو اس کے گناہ دھلتے ہو اور اپنے گناہ کو جلاتے ہو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں غیبت تمہاری نیکیوں کو ایسے ہی جلا دیتی ہے جیسے لکڑیوں کو آگ جلا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے امام حسن بصری کہتے ہیں اگر میں کسی کی غیبت کرتا، کیا تو نہیں کسی کی، لیکن امام حسن بصری کہتے ہیں اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے ماں باپ کی کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے ماں باپ کا حق تھا کہ میں اپنی نیکیاں ان کے نام اعمال میں خاص کرتا، لیکن چونکہ غیبت جائز نہیں، مگر چونکہ غیبت جائز نہیں اس لیے غیبت کر نہیں سکتا۔ اندازہ فرمائیے وہ لوگ تھے جو غیبت کر کے توبہ کر لے، اب ذرا حدیث پاک کا مفہوم سنیں، جو غیبت کر کے توبہ کر لے، غیبت سے توبہ کرنے والا سب سے آخری میں جنت میں جائے گا۔ غور فرمائیں، یعنی توبہ کر لی تو بھی سب سے آخری میں جنت میں جائے گا غیبت کرنے والا، جس نے توبہ ہی نہ کی، جس نے توبہ ہی نہ کی۔ اور دیکھ لو غیبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے، لوگ کیا کہتے ہیں، اچھا لوگ اتنے ہوشیار ہیں، خاص طور پہ عورتیں 2-2 گھنٹہ کسی کی غیبت کریں گی، اس کا تو فلانے کے ساتھ چکر چلتا ہے، وہ تو ایسی ہے، وہ تو علانی ہے، وہ تو فلانی ہے، اور سب کرنے کے بعد کیا کہتی ہے اللہ توبہ استغفر اللہ۔ یہ ہم غیبت کے طور پہ بات نہیں کر رہے تھے، وہ تو ہم ایسی ہی حقیقت بتا رہے تھے، جان دو اللہ کرے، اللہ معاف کرے، اس کے اعمال اس کے ساتھ، اپنے اعمال اس کے ساتھ۔ واہ رے رابعہ بصری جالی بننے والی، ساری غیبت کے کچے چٹے کھول کر کے اس کے بعد پھر کہتی ہے کہ اللہ توبہ اس کے نام ہے اس کے ساتھ، میرے نام ہے میرے ساتھ۔ یاد رکھنا غیبت کہتے ہی اسے ہیں جو اس میں برائی ہے اس کے پیٹ پیچھے بیان کرنے کو غیبت کہتے۔ اگر آپ نے کہا نا اس کا کرتا تو چھوٹا تھا، اس کے کپڑے تو ایسے تھے، اس کی ناک تو ایسی تھی، اس کی آنکھ تو ایسی تھی، یعنی اس کے پیٹ پیچھے ایسی بات کرنا کہ اگر اس کے سامنے کی جاتی تو اس کا دل دکھتا، یہ بات اس تک پہنچے تو اس کا دل دکھے، یہ غیبت ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مرتبہ اما عائشہ پاک موجود ہے، کون اما عائشہ پاک؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہے، جو طیبہ ہے، طاہرہ ہے، مفتی 4 ملت ہے، ہزاروں صحابہ اور تابعین جس کے شاگرد ہیں، جس کی علمی دلیلیں حرف آخر سمجھی جاتی تھی صحابہ کے درمیان۔ بلکہ میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں سیدہ عائشہ وہ خاتون ہے جس کا بستر رش کے طور ہے، رش کے طور، کیونکہ طور پر موسیٰ جاتے ہیں اور توریت آتی ہے، مگر بستر عائشہ وہ ہے جس پر جانے موسیٰ آتے ہیں اور قرآن مقدس نازل ہوتا ہے۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہے، اللہ اکبر، اتنی مقدس ترین خاتون ہے۔ ایک عورت آئی اور ایک عورت آنے کے بعد آ کر چلی گئی تو سیدہ عائشہ پاک نے جملہ کہا، حضور وہ کتنی ناٹی تھی نا، ناٹی مطلب چھوٹے پر، حضور وہ کتنی ناٹی تھی نا۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ تم نے کیا کہہ دیا؟ کیا فرماتے تم نے کیا کہہ دیا؟ یہ تمہارا جملہ اگر سمندروں میں ڈال دیا جائے تو سمندروں کا پانی خراب ہو جائے۔ تم نے یہ کیا کہہ دیا؟ بس کہ حضور وہ ناٹی تھی تو میں نے ناٹی کہا نا۔ آقا فرماتے عائشہ اسی کو تو غیبت، اللہ، اور فرمایا اگر وہ عیب اس میں نہ ہو اور تم بیان کرو پھر یہ غیبت نہیں ہوگی، یہ تو تہمت ہوگی، یہ تو تہمت ہوگی۔ جو عیب ہے وہ چھوڑو یار، کیوں بیان کرتے ہو کسی کے؟ اور آپ کسی کے عیب بیان کر کے اس کا کچھ نہیں بگاڑتے، اپنی تباہی کرتے۔ ایک بات آج آپ کو کہہ دیتا ہوں، جتنا بڑا گناہ غیبت کرنا ہے اتنا ہی بڑا گناہ غیبت سننا ہے۔ اہل سنت کو میں ایک پیغام دیتا ہوں، اگر ہم غیبت بند کر دیں اہل سنت سے 80% جھگڑے ختم ہو جائیں۔ بہت جیسے کفیل بھائی کو میں جا کے کہوں کہ بھائی کفیل اللہ تمہاری نظامت کے خلاف وہ بندہ وہ بات کر رہا تھا، کفیل بھائی خوش ہو کے بولیں گے واہ سید صاحب کتنی ہمدردی ہے آپ کے اندر، آپ نے مجھے بتا دیا میں اس کو دیکھتا ہوں۔ لیکن آئیے ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا تھا۔ ایک شخص امام اعظم کے پاس آیا اور امام اعظم کے پاس آ کے کہتا ہے کہ حضور معتبر ذرائع سے مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک شخص آپ کو برا کہہ رہا تھا۔ تو میں کس نے بتایا کہ معتبر ذرائع،
تو کہا گیبت کرنے والے معتبر کب سے ہو گئے؟ گیبت کرنے والے معتبر کب سے ہو گئے؟ وہ تو فاسق ہے گیبت کر. اور پھر فرمایا اس نے گیبت کر کے میرے پیٹ پیچھے بولا تھا، وہ تیر ہوا میں چھوٹ گیا تھا، لیکن تو نے اس کو پکڑ کے لا کر میرے سینے میں کھوس دیا. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو سکون سے تھا نا. تو اس دور میں غیبت کرنے والوں کو ڈانٹ کے بھگا دیا جاتا تھا. اس لیے اس دور میں ہمارے بزرگوں کے درمیان اختلافات اس اعتبار کے لیے، اگر بیٹا آ کر کے کہتا ہے امی آپ کے خلاف کہہ رہی، ڈانٹ کے بھگا دو تاکہ میاں بیوی میں جھگڑا. ساس کے پاس آ کر کے جٹھانی کہتی دیورانی آپ کے خلاف یہ کہہ رہی کہ ڈانٹ کے بھگا دو. اس لیے کہ غیبت جس معاشرے میں ختم ہو جائے گی اس معاشرے میں اختلاف ختم ہو جائے گا. یہ غیبت ہے، غیبت جس نے ہمارے معاشرے کو آگ لگا دی، تباہ کر دیا، برباد کر دیا ہے. اور یہ ایسا گناہ بے لذت ہے جو تمہیں آنکھ بند کر کے جہنم کی طرف لے جا رہے، تمہیں خبر بھی نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نکل گئی. عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے بندوں، جو اعمال قبر میں بھی کام آئے، حشر میں بھی کام آئے، ہر جگہ کام آئے، ان اعمال کے لیے ہم کیا محنت کرتے ہیں؟ کوئی محنت نہیں، بلکہ ہم تو اپنی تباہی کا سامان کرتے. بات اس مٹتے ہوئے دور نکلی. قبر کا حال ہے، کیونکہ شب برات قریب ہے، قبرستان جاؤ گے، شب برات قریب ہے، قبرستان جاؤ گے، دعائیں کرو گے، حاضری دو گے. لیکن چلتے چلتے، باتیں کرتے کرتے شب برات میں قبرستان کیوں جانا چاہیے؟ ابا کی قبر پہ چونا پوتنے کے لیے نہیں. ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ قبروں پہ چونا پوتتے ہیں، کلر پوتتے ہیں. آپ کیا کیا ہوتا مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال ہندوستان میں کم و بیش کہیں کم کہیں زیادہ کلچر یکساں ہے. اب آپ یہ کام تو مفتیان کرام سے پوچھیں گے کہ قبروں پہ کلر پوتنا، چونا پوتنا کیا ہے. میں مفتی نہیں، اس لیے میں اپنی اوقات میں رہ کے بات کروں گا. نہ مفتی، نہ کوئی خطیب، نہ ادیب، بسپا کی چوکھٹ کا ایک بے ہنر فقیر ہوں. صرف اصلاح کے لیے آتے ہوں. کچھ باتیں آپ کی اصلاح کی کر لوں، کچھ باتیں اپنی اصلاح کی کر لوں، بس اسی میں بات ہو، کوئی بات نہیں. تو عرض یہ کر رہا ہمیں کہ آپ مفتیان کرام سے پوچھیں قبروں پہ چونا ڈالنا چاہیے کہ نہیں ڈالنا چاہیے، کلر ڈالنا چاہیے کہ نہیں ڈالنا چاہیے. بلکہ میں تو سوچتا ہوں یا اللہ، ہم نے قبروں کو تاج محل کا رنگ اور روغن دینے کی کوشش کی. حالانکہ نئے نعت اور مشاعرے کے لیے MJ میڈیا نیو کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ویڈیوز دیکھ سکیں آپ سب سے پہلے.